في قلبي غير الله نور محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. معزز سامعین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی احادیث مبارکہ کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا بدلہ عطا کیا جاتا ہے کہ جو اس نے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے، اعتکاف کرنے کی وجہ سے اس نے وہ نیک کام نہیں کیے، اس کا ثواب بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے کہ جہنم اور اس کے درمیان میں 3 خندقیں اللہ تعالیٰ حائل کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں کیا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اعتکاف کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لیلۃ القدر بھی مل جائے گی، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ رات بھی مل جائے گی۔ تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے، ایک ہے مسنون اور ایک ہے واجب اور ایک ہے نفل۔ اعتکاف یعنی رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سنت کفایہ ہے، سنت کفایہ ہے، اور یہ مسنون اعتکاف ہے۔ اور ایک اعتکاف ہے واجب۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جس نے جو منت مانی، کسی نے جب منت مانگی ہو کہ بھائی منت کا اعتکاف کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا یا اعتکاف کروں گی، تو یہ اعتکاف نظر والا اعتکاف ہے جو کہ واجب ہے۔ اور مسنون اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اور ایک نفل اعتکاف ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، تھوڑی دیر بھی رہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی بھی دیر چاہے رہ سکتے ہیں، اس کے اندر وہ شرائط نہیں ہے جو شرائط اس کے اندر ہے مسنون اور واجب اعتکاف کے اندر۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف اگرچہ شرعی اعتبار سے سنت کفایہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی کی کسی بھی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو ساری بستی والوں کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر پوری آبادی میں ایک آبادی والا اپنے محلے میں بستی کی مسجد میں ایک آدمی بھی اگر بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ اور اعتکاف جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے تمام تر دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر
اور تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر گھر کے ماحول کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر تنہا تنہا یعنی اکیلا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کنارے میں بیٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، کسی مسجد میں بیٹھ جانا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ اعتکاف اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اعتکاف جو ہے، اعتکاف سنت کے لیے یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے، روزہ ضروری ہے۔ ایسے ہی واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ ضروری ہے کہ کسی نے نیت منت کی ہے، نظر مانی ہے کہ بھئی فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا کروں گی، تو اس واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ ضروری ہے۔ تو عورت کا اعتکاف کیا ہے کہ عورت اعتکاف کہاں کرے گی؟ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے کمرے میں کرے گی۔ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، عورت جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ گھر کی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جو جگہ نماز کے لیے متعین کی جاتی ہے، مخصوص ہوتی ہے، اس جگہ میں وہ اعتکاف کرے گی، یعنی کوئی ایک جگہ منتخب کر لے گی اور اس کو وہ جائے اعتکاف بنا لے گی اور اس میں وہ رہے گی اور بلا ضرورت وہاں سے نہیں نکلے گی۔ اور اگر بلا ضرورت معتکف یا معتکفہ اعتکاف کرنے والی عورت اس جگہ سے نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اگر بغیر ضرورت کے نکلے۔ ایسے ہی دوران اعتکاف اگر عورت ناپاک ہو جائے، ایام میں آ جائے تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کرنے والا یعنی جو معتکف ہے اس کے لیے استنجا اور ضرورت قضاء حاجت وغیرہ کے لیے اور واجب غسل کے لیے، واجب وضو کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے، بلا ضرورت نہ جائے۔ اعتکاف کے اندر کیا چیزیں مکروہ ہے؟ اعتکاف کے اندر خاموش رہنا، یہ سمجھ کر کہ خاموشی عبادت ہے، یہ چیز اعتکاف کے اندر مکروہ ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کے اندر بیکار کی باتیں کرنا، یعنی بے فائدہ چیزیں کرنا، یہ مکروہ ہے۔ ایسے ہی موجودہ زمانے میں موبائل کا استعمال کرنا یا دوسری چیزیں کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی اعتکاف کو خراب کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف، عورت جو اعتکاف کرے گی وہ اپنے شوہر کی اجازت سے کرے گی، عورت جو اعتکاف کرے گی وہ اپنے شوہر کی اجازت سے کرے گی۔ اور ایسے ہی اعتکاف کرنے والا یا اعتکاف کرنے والی عورت کو کن چیزوں میں مصروف رہنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید جو ہے کثرت سے ہو، اور اللہ کا ذکر ہو، اور نبی پاک علیہ السلام پر درود ہو، اور دینی کتابوں کا مطالعہ ہو۔ یہ کام اعتکاف کے اندر کرنا چاہیے۔ تو جو کوئی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ 20ویں روزے کے دن یعنی 20 تاریخ کو غروب یعنی عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے عورت اپنے جائے اعتکاف یعنی جس جگہ وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے وہاں چلی جائے، مرد آدمی جس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ وہاں چلا جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے موجودہ حالات کے اعتبار سے کہ ایک آدمی بھی اگر پورے محلے یا بستی میں ایک آدمی بھی محلے کی مسجد میں اگر اعتکاف کرے گا تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اعتکاف کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سہولت ہو تو ماؤں اور بہنوں کو تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اس مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھائے، اور ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے لگا لا الہ